بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے پیغمبر کی بات کریں گے جنہیں قرآن مجید میں سچا نبی کہا گیا ہے، جنہوں نے اللہ کی خاطر ہجرت کی، جو ہر قسم کی زبان کے ماہر تھے۔ انہوں نے دین الہی کی تبلیغ کے ساتھ سیاست اور شہری زندگی کے طریقوں کی تعلیم بھی دی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے قلم سے لکھنا اور کپڑے سینے کا طریقہ بھی ایجاد کیا۔ وہ بے حد غور و فکر کرنے والے پیغمبر تھے جنہوں نے اپنی عقل و حکمت سے اسلحہ بھی ایجاد کیا اور ناپ تول کے طریقے بھی لوگوں کو سکھائے۔ انہوں نے اپنی امت کو یہ پیشین گوئی بھی کی کہ ان کی طرح بہت سے انبیاء اکرام تشریف لائیں گے جو سب کے سب پاک ہوں گے اور اللہ کے دین کو رائج کریں گے۔ وہ قدرے غصے والے پیغمبر بھی تھے۔ ان سچے اور عقل و ذہانت والے پیغمبر کا نام حضرت ادریس علیہ السلام تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیث علیہ السلام سے کیا رشتہ تھا، اور حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد کون سے نبی آئے، انہوں نے کس کے خلاف جہاد کیا اور ان کی کیا کیا نمایاں خصوصیات ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے پیغمبر تھے جو زمین پر انسانی بستیاں بسانے والے اولین فرد تھے، اس لیے انہیں ابو البشر بھی کہا جاتا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے تو ان کے ساتھ جنت کے ہر قسم کے بیج اور موسیٰ علیہ السلام کا 10 گز لمبا اعضا اور درختوں کے بھی طرح طرح کے بیج آئے تھے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام خطا کی ندامت، شرمندگی اور توبہ کی فکر میں پریشان رہتے تھے۔ ابلیس لعین نے اس موقع کو غنیمت جان کر اپنا ہاتھ ان بیجوں پر پھیرا۔ جس بیج کو شیطان لعین کا ہاتھ لگا وہ بے فائدہ ہو گیا، اور جو اس کے ہاتھ سے بچ گیا وہ فائدہ مند ہو گیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اترے تو عرض کیا، یا الہی، یہاں کوئی تسبیح اور تحلیل اور تیری تقدیس بیان کرنے والا نظر نہیں آتا، اور نہ ہی کوئی عبادت کا ہے۔ پروردگار عالم نے جبرائیل علیہ السلام کو وہاں بھیجا۔ بیت المعمور کے برابر جہاں خانہ کعبہ ہے، وہاں جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر مارا تو 7ویں زمین کے نیچے سے اوپر تک بنیاد پڑ گئی، جس کو فرشتوں نے بڑے بڑے پتھروں سے پر کیا۔ وہ ایسے پتھر تھے جنہیں 10 آدمی مل کر بھی اٹھا نہ سکتے تھے۔ یہ پتھر کوہ لبنان، کوہ طور سینا، کوہ جودی اور کوہ ہیرا سے لائے گئے تھے۔ اسی بنیاد پر بیت المعمور کو نازل فرما کر ٹکایا گیا تھا تاکہ اس کے ارد گرد آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد طواف کرے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کی توبہ قبول ہو گئی تو انہیں اطمینان ہو گیا، زندگی چین اور سکون سے بسر کرنے لگے۔ تو بی بی حوا کے بدن سے جوڑا جوڑا بچہ پیدا ہونے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے جس بھائی کے ساتھ بہن پیدا ہوتی تھی، دوسرے جوڑے سے اس کا نکاح کر دیتے تھے۔ سب سے بڑے قابل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا نام اقلیمہ تھا۔ وہ نہایت خوبصورت تھی، اس لیے قابل اس سے 10 بردار کو تیار نہ ہوا، حالانکہ حابل اس لڑکی کا حقدار تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کے جھگڑے کو دیکھ کر انہیں اللہ کے حضور اپنی قربانیاں پیش کرنے کا حکم دیا کہ دونوں میں سے جس کی قربانی قبول ہوگی وہ اقلیمہ کو پا سکے گا۔ قربانی کے قبول ہونے کی نشانی یہ تھی کہ اللہ کی طرف سے آگ آ کر اس قربانی کو جلا جاتی، جس سے پتہ چل جاتا تھا کہ بارگاہ الہی میں قربانی کی قبولیت ہو گئی ہے۔ چنانچہ بحکم خدا حابل کی قربانی قبول ہوئی، جس نے قابل کو وجب ناپ کر دیا۔ اس نے غم و غصے سے مغلول ہو کر حابل سے کہا، اب میں تجھے قتل کر دوں گا، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور اے پیغمبر ان کے سامنے آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناؤ۔ جب دونوں نے ایک ایک قربانی پیش کی تھی اور ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قربانی نہ قبول ہوئی، اس دوسرے نے پہلے سے کہا، میں تجھے قتل کر ڈالوں گا۔ پہلے نے کہا، اللہ تو ان لوگوں سے قربانی قبول کرتا ہے جو متقی ہو۔ اگر تم نے مجھے قتل کرنے کو اپنا ہاتھ بڑھایا تب بھی میں تمہیں قتل کرنے کو اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ انجام کار تم اپنے اور میرے دونوں کے گناہ میں پکڑے جاؤ اور دوزخیوں میں شامل ہو جاؤ، اور یہی ظالموں کی سزا ہے۔ آخر کار اس کے نفس نے اس کو اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا۔
चुनांचे उसने अपने भाई को कत्ल कर डाला और नामुरादों में शामिल हो गया। कहते हैं कि जंगल में हाबिल एक पत्थर पर सर रख के सोया हुआ था कि काबिल ने ऊपर से दूसरे पत्थर से मार कर शहीद कर दिया, लेकिन कत्ल करने के बाद उसकी लाश को छुपाने का तरीका नहीं जानता था, क्योंकि इससे पहले आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से कोई फौत नहीं हुआ था। इसलिए काबिल हैरान और परेशान था कि अब क्या करे। फिर अल्लाह ताला ने मेहरबानी फरमाकर एक कौवे को भेजा। बास कहते कि 2 कौवे थे, एक ने दूसरे को मारा, फिर जमीन कुरेद कुरेद कर गाढ़ा बनाया, फिर उसमें उस मुर्दा को रखा और उस पर मिट्टी डाल दी, जैसा कि फरमाने बाने ताला है। फिर अल्लाह ने एक कौवा भेजा जो जमीन खोदने लगा ताकि उसे दिखाए कि वो अपने भाई की लाश कैसे छुपाए। ये देख कर वो बोला, हाय अफसोस, क्या मैं इस कौवे जैसा भी ना हो सका कि अपने भाई की लाश छुपा देता। इस तरह बाद में वो बड़ा शर्मिंदा हुआ। हदीस मुबारका में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी कोई इंसान जुल्म से कत्ल किया जाए, काबिल के नामाए आमाल में भी उसके कत्ल का गुनाह लिखा जाता है, क्योंकि कत्ल नाहक की बुनियाद सबसे पहले उसी ने कायम की थी। हजरत हाबिल के शहीद होने के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम गमज़दा रहते थे, क्योंकि ये उनकी नस्ल में पहला वाक़या था। तो अल्लाह ताला ने अपने फजल करम से उनको हज़रत शीस अलैहिस्सलाम जैसा बेटा अता फरमाया, ताकि उनकी नस्ल से हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा किए जाए। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम पर कुछ सहीफ़े भी उतरे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने वसीयत फरमाई थी कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ज़माना पाओ तो मेरे जज को कश्ती नूह में रख देना, वरना अपनी औलाद को नसीहत कर देना। मिराजुल नबूवत में है कि हज़रत शीस अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तमाम औलाद से ज़्यादा हसीन और खूबसूरत थे और तमाम ज़ाहिरी और बातियों से फुर थे, और आपकी पेशानी में नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सूरज की तरह चमकता था। उनसे आदम अलैहिस्सलाम से नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हिफाजत के बारे में एक अहदनामा तहरीर करवाया था, ताकि नूर मोहम्मदी को पाक रहमों और पाक पुश्तों में पहुंचाया जाए। इस अहदनामे पर अमल किया जाए और इस अहदनामे को एक दूसरे तक पहुंचाया जाए। चुनांचे इसी तरह किया गया। हाबिल की शहादत के 5 साल बाद ही हज़रत शीस अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, और हुस्न खूबसूरती हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मुशाफिर थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कबल वफ़ात शीस अलैहिस्सलाम को अपना वली अहद बना दिया था। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम हज़रत आदम से जन्नत की खूबियाँ हमेशा सुनते रहते थे और आसमानी सहीफ़े के मज़मून भी दरियाफ़्त करते थे। इसलिए दुनियावी लज्जत और लोगों की तन्हाई इख्तियार कर ली थी। अक्सर इबादत में मशगूल रहते थे। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में लोग 2 किस्म के थे। एक हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की दावेदारी में थे, आपकी नसीहत से सीधे रास्ते पर थे, और दूसरा ग्रोह काबिल की औलाद की ताबेदारी में मशगूल था। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की नसीहत थी कि मोमिन हकीकी वो होता है जिसमें ये खसलतें पाई जाए, जो खुदा को पहचाने, नेक और बद को पहचाने, बादशाही वक्त का हुक्म माने, माँ बाप का हक पहचाने और उनकी खिदमत करे, उनके साथ सिला रहमी करे और लोगों से नेकी और मोहब्बत करे, वो उससे कुछ ज़्यादा ना बढ़ाए, मोहताज और मुस्किनों को खाना खिलाए, उन पर रहम करे, गुनाहों से परहेज करता रहे, मुसीबतों पर सब्र करे और नेमत इलाही पर शुक्र करे। तफसीर अजीज़ी में है कि उन पर 50 सहीफ़े उतरे थे। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान पाक में कहीं नहीं। बाज़ किताबों में आपकी उम्र 912 साल बताई गई है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से थे, और उनके आबाम में हज़रत शीस अलैहिस्सलाम भी शामिल थे, जिनके बाद नबूवत में हलचल हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को मिली। आप अलैहिस्सलाम हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के बेटे उनूश की नस्ल में से हैं। आपके वालिद का नाम यारिब और वालिद का नाम बरकाना था। आपकी बीवी का नाम आदना था। आपका एक बेटा भी था जिसका नाम मतुशा खालिक था। इदरीस अलैहिस्सलाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के परदादा भी है। आप अलैहिस्सलाम का असल नाम उखनूक या उनूक था। आपका लक़ब इदरीस है। आपको ये लक़ब इसलिए मिला क्योंकि दुनिया में आप अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले लोगों को लिखने पढ़ने का दर्स दिया। इसी बिना पे लोग आप अलैहिस्सलाम को इदरीस यानी दर्स देने वाला पुकारने लगे।
آپ علیہ السلام کی ولادت عراق کے شہر بابل میں ہوئی۔ قرآن مجید کی 2 صورتوں میں آپ کا ذکر آیا ہے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 55 میں خدا نے آپ کو سچا نبی کہا ہے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 85 اور 86 میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ذوالکفل علیہ السلام کے ساتھ آپ کو بھی صبر والا اور نیک بختک کہا گیا ہے۔ اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو، بے شک وہ بہت سچا نبی تھا۔ جب حضرت شیس علیہ السلام کا انتقال ہوا تو کچھ عرصے بعد ان کے پیروکار بہت محدود تعداد میں رہ گئے۔ قابل کی اولاد نے کفر و شرک، بدکاری اور بے حیائی کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ زنا کاری اور شراب نوشیاں عام تھی۔ پاکیزہ رشتوں کی پہچان ناپید ہو چکی تھی۔ بتوں کی پوجا اور آگ کی پرستی ہو رہی تھی۔ گویا دنیا پر شیطان اور اس کے حواریوں کا راج تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام کی قائم کرتا شرعی حدود اور احکامات الہی کو پامال کیا جاتا تھا، اور یہی وقت تھا کہ جب اللہ تعالی نے اس بگڑی قوم میں ایک نبی مبعوث کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس عظیم منصب پہ حضرت شیس علیہ السلام کی نسل سے حضرت ادریس علیہ السلام کے انتخاب فرمایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام میں وہ تمام خوبیاں بدرجہ اوپر موجود تھی جو کہ اللہ کے نبی میں ہونی چاہیے۔ آپ علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے 3 کے پیروکار، نہایتی عبادت گزار، متقی پرہیزگار اور انتہائی سچے انسان تھے۔ پیارے دوستو، نبوت کے منصب پر فائز ہوتے ہی آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کے بھٹکے ہوئے لوگوں میں وعظ و تبلیغ کا کام شروع کر دیا، جس سے ایک چھوٹی سی جماعت مشرف بایت اسلام ہو گئی، لیکن زیادہ تر لوگ حضرت شیس علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کی تعلیمات کے مخالف ہی رہے۔ راہ ہدایت کا یہ 10 اور نیکی کی باتیں ان لوگوں کو بہت ناگوار گزری، چنانچہ وہ آپ علیہ السلام کے دشمن ہو گئے اور آپ علیہ السلام اور آپ کے پیروکاروں کو طرح طرح کی اذیتیں دینے لگے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے ان کی اظہار رسانیوں سے تنگ آ کر بابل سے ہجرت کا ارادہ کر لیا اور اپنے پیروکاروں کو اپنے اس فیصلے سے مختلف فرمایا، کیونکہ بابل دریائے فراق اور دریائے دجلہ کے کنارے ایک سرسبز شاداب علاقہ تھا، لہٰذا لوگوں کے لیے اس علاقے سے ہجرت کرنا خاصا مشکل فیصلہ تھا، اور انہوں نے اس حوالے سے تحفظات کا اظہار بھی کیا۔ لیکن پھر حضرت ادریس کے سمجھانے سے وہ لوگ آپ علیہ السلام کے ساتھ ہجرت پر تیار ہو گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں نے بابل سے مصر کا رخ کیا اور دریائے نیل کے کنارے آباد ہو گئے، جو بابل سے بھی زیادہ سرسبز اور شاداب علاقہ تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے یہاں کے لوگوں میں درس و تبلیغ کے کام کو جاری رکھا۔ آپ علیہ السلام اس وقت لوگوں میں راج تمام زبانوں سے واقف تھے اور تمام کو انہی کی زبان میں دفس کرتے تھے۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل کا تذکرہ کیجیے، یہ سب احکام الہی پر ثابت قدم رہنے والے لوگوں میں سے تھے۔ تفسیر معروف القرآن کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے پیدا ہوئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے انسان ہیں جنہیں علم نجوم اور حساب بطور معجزہ کیے گئے، نیز سب سے پہلے انہوں نے ہی قلم سے لکھنا اور کپڑا سینا ایجاد کیا۔ ان سے پہلے لوگ عموماً جانوروں کی کھال لباس کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے۔ پھر یہ کہ سب سے پہلے ناپ تول کے طریقے بھی آپ علیہ السلام نے متعارف کروائے، اور اسلحہ بھی آپ علیہ السلام کی ایجاد ہے۔ آپ علیہ السلام نے اسلحہ تیار کر کے بنو قابیل سے جہاد کیا۔ علامہ ابن اسحاق کا کہنا ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا شخص جس نے قلم سے لکھا حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر بھی ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کریمل کے بارے میں سوال کیا۔ یہ ایک ایسا علم ہے جس میں ریت پر مخصوص لکیریں کھینچ کر کچھ معلوم کیا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک پیغمبر تھے جنہوں نے یہ لکھا، لہٰذا جس شخص کا قد ان کے موافق ہو جائے تو اچھا ہے۔ علماء تفصیل فرماتے ہیں کہ پہلا شخص کہ جس نے تبلیغ کے دین کے لیے وعظ و کتاب کا سلسلہ شروع کیا وہ حضرت ادریس علیہ السلام تھے،
جن بزرگان دین نے آپ کا حلیہ بیان کیا ہے، جس کے مطابق آپ علیہ السلام کی عمدہ اوصاف پورا قد و کامن، خوبصورت کھوبرو گھنی داڑھی، چوڑے کندھے، مضبوط ہڈیاں، دبلے پتلے سنجیدہ، جن کی سرمگین چمکدار آنکھیں اور گفتگو باوقار تھی۔ ان کی طبیعت خاموشی پسند، جبکہ وہ رستہ چلتے ہوئے نظر نیچے رکھتے تھے۔ غصے میں غضبناک ہو کر بات کرتے ہوئے شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنے کی عادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے نذر و قربانی پیش کرنے کے لیے ان کے یہاں 3 چیزیں اہمیت رکھتی تھی: خوشبو کی دھونی، جانوروں کی قربانی اور شراب۔ اور ان کے علاوہ میووں، پھلوں اور پھولوں وغیرہ میں موسم کی پہلی چیز کی نظر ضروری تھی، اور میووں میں سیب کو، اناج میں گیہوں کو اور پھولوں میں گلاب کو ترجیح حاصل تھی۔ سیر روضۃ الازقیاء کے مصنف تحریر کرتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کثرت سے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور عبادت میں مصروف رہتے تھے، اور فرشتوں میں نہایت محبت اور عقیدتوں میں احترام کی نظر سے دیکھے جاتے تھے۔ فرشتے ان کے پاس آتے اور ان کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر آئے اور انسانی شکل میں بہت دیر تک ان کی صحبت میں حاضر رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے اور روح قبض کرنے کے خدمات پر مامور ہے، تو آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ تم مجھے موت کا ذائقہ چکھاؤ۔ اس پر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ کی اجازت سے ان کی روح نکالی اور پھر واپس کر دی۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے فرمایا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں جنت و دوزخ دیکھوں۔ چنانچہ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ سے اجازت لے کر انہیں دوزخ دکھائی تو دوزخ دیکھ کر جنت میں آئے اور بہت دیر تک وہاں کے مناظر دیکھتے رہے۔ آخر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اب واپس تشریف لے چلیے، مگر حضرت ادریس علیہ السلام نے جواب میں کہا، جب تک جنت دوزخ کو پیدا کرنے والا مجھے یہاں سے جانے کا حکم نہیں دے گا، اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو مقرر فرمایا کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اس فرشتے کو پوری صورتحال بتائی۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، میں قانون خداوندی کے مطابق موت کا ذائقہ چکھ چکا ہوں اور اب جنت میں آ گیا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہم تم کو اس سے نہیں نکالیں گے، لہٰذا میں یہاں سے نہیں جانا چاہتا۔ حضرت کعب احباد کی روایت ہے کہ فرشتے نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فیصلہ کیا، اچھا آپ علیہ السلام چھٹے آسمان پر رہیے اور فرشتوں کے ساتھ عبادت کیجیے۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام چھٹے آسمان پر فرشتوں کے ساتھ عبادت میں مشغول ہے۔ واللہ اعلم۔ اس سلسلہ میں مختلف حدیث یہ ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان پر ہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بہت سے علماء اکرام کا یہی قول ہے۔ حضرت زہریل رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر بھی معراج کی حدیث نقل کی ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات چوتھے آسمان پر پہنچے تو وہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی، جنہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر فرمایا، مرحبا صالب بھائی، اب صالب نبی۔ ناظرین، حضرت ادریس علیہ السلام کے زندگی میں 2 چیزیں بہت نمایاں ہیں، ایک وعظ و تبلیغ اور دوسری عالی قابل کے ساتھ جہاد۔ کیونکہ انہیں وعظ و تبلیغ میں ملکہ حاصل تھا، ان کی پہلی کوشش یہی رہی کہ وعظ و نصیحت سے اعلی قابل راہ راست پر آ جائے اور دنیا برائیوں سے پاک ہو کر ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ لیکن شیطان نے ان لوگوں کو پوری طرح اپنے قریب میں لے لیا تھا۔ جب آپ علیہ السلام ان سے اللہ کی عبادت کی بات کرتے، ایک اللہ کی عبادت کی نصیحت کرتے، برائیوں کو چھوڑنے کی تلقین کرتے، تو یہ بات ان لوگوں کو بہت ناگوار گزرتی اور وہ آگ ببولا ہو کر انہیں اذیت دیتے، کم سکر اڑاتے، پتھریں مارتے۔ دراصل ایک طویل عرصے تک شیطان کے ذریعہ اثر رہ کر یہ لوگ کفر و شرک اور برائیوں کے دلدل میں گردن تک دھس چکے تھے۔ دنیا واضح طور پر 2 گروہوں میں تقسیم ہو چکی تھی، ایک شیطان کے پیروکار اور دوسرے اللہ رب الکائنات کے ماننے والے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اس صورتحال پر بڑے دل کریف اقتال اور پریشان رہا کرتے۔
آپ علیہ السلام نے لاکھ کوشش کی کہ کسی طرح تبلیغ کے ذریعے ان لوگوں کو راہ راست پر لایا جا سکے، لیکن جب کوئی صورت نظر نہ آئی تو انہوں نے اللہ کے حکم سے ان لوگوں کو خلاف جہاد کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اللہ اور اس کے پیغمبر پر ایمان رکھنے والے نوجوانوں کی ایک جماعت کے ساتھ عالی قابیل کے جہاد کیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی اور بہت سے لوگ دین حق کی جانب پر راغب ہو گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی امت کو یہ بھی بتایا کہ میری طرح اس عالم کی دینی دنیا بھی اسلام کے لیے بہت سے انبیاء اکرام تشریف لائیں گے، اور ان کی نمایاں خصوصیات یہ ہوں گی: وہ ہر بری بات سے پری اور پاک ہوں گے، قابل ستائش اور فضائل میں کامل ہوں گے، زمین اور آسمان کے احوال سے اور ان کے امور سے کہ جن میں کائنات کے لیے شفا ہے، زمین اور آسمان کے احوال سے اور ان کے امور سے کہ جن میں کائنات کے لیے شفا ہے یا مرض، وہی الہی کے ذریعے واقف ہوں گے کہ کوئی سوالی خالی ہاتھ نہ رہے گا، وہ مستبدود دار ہوں گے، اور ان کے مذہب کی دعوت کا خلاصہ اصلاح کائنات ہوگا۔ بلال بن سیاد نے کہتے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب سے پوچھا کہ قرآن پاک کی اس آیت یعنی ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میں تمہیں ہر روز تمام بنی آدم کے اعمال کے برابر درجہ دیتا ہوں، اس سے مراد اس زمانے کے تمام بنی آدم ہیں، تو حضرت ادریس علیہ السلام نے چاہا کہ پھر اعمال میں تو اور اضافہ ہونا چاہیے، لہٰذا جب ان کے پاس فرشتے آئے تو انہوں نے وحی کا ذکر کرتے ہوئے کہا، میں چاہتا ہوں کہ ملک الموت سے بات کروں اور پوچھو کہ کب تک میری زندگی باقی ہے۔ فرشتے نے حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنے پروں پر اٹھا لیا اور انہیں لے کر آسمان کی طرف بلند ہو گیا۔ جب وہ چوتھے آسمان پر پہنچے تو ان کی ملک الموت سے ملاقات ہو گئی جو نیچے اتر رہے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے دوست فرشتے نے ملک الموت سے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا تو اسرائیل علیہ السلام نے پوچھا، حضرت ادریس علیہ السلام کہاں ہے؟ فرشتے نے جواب دیا، وہ میرے پیٹھ پر ہے۔ اس پر ملک الموت نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، واہ، تعجب ہے، مجھے پروردگار کی طرف سے کہہ کر بھیجا گیا ہے کہ حضرت ادریس کی روح چوتھے آسمان پر قبض کر لو، تو میں نے سوچا کہ وہ تو زمین پر ہے، ان کی روح چوتھے آسمان پر کیسے قبض کروں؟ ابھی اسی سوچ و وچار میں تھا اور زمین پر اتر رہا تھا کہ تم انہیں لے کر چوتھے آسمان پر آ گئے، پھر ملک الموت نے ان کی روح قبض کر لی۔ ابن ابی حاتم نے اس آیت کی تفصیل میں اس حدیث کو ذکر کرتے ہوئے یہ اضافہ کیا کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا، ملک الموت سے میرے بارے میں سوال کرو کہ میری عمر کتنی باقی رہ گئی ہے، جبکہ حضرت ادریس علیہ السلام فرشتے کے ساتھ ہی تھے۔ فرشتے کے سوال پر ملک الموت نے کہا، جب تک میں انہیں دیکھ نہ لوں اس وقت تک کچھ بتا نہیں سکتا۔ پھر ملک الموت نے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھ لیا تو فرشتے سے کہا، آپ مجھ سے ایسے شخص کے بارے میں سوال کر رہے ہیں جس کی زندگی پلک جھپکنے سے بھی زیادہ نہیں رہی۔ پھر فرشتے نے پر کے نیچے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی وفات ہو چکی تھی۔ قصص الانبیاء۔ دوستو، حضرت ادریس علیہ السلام جو قواعد و ضوابط اور قانون و وضاقین کیے وہ زمانے کے تمام طبقۂ فکر کے لیے قبول تھے۔ کرۂ ارض پر موجود آبادی کو انتظام و انصران کے قدر سے 4 حصوں میں تقسیم کر کے ہر حصے کے لیے ایک حاکم مقرر فرمایا اور اس جغرافی تقسیم کی بنیاد پر قوانین وضاقین کیے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جو شریعت پیش کی اس کا خلاصہ یہ ہے، پرستش کے لائق کی ہستی وہی ہے کہ جس نے آسمان و زمین کے پیدا کیا، نیک اعمال سکون آشنا زمین سے کنار کرتے ہیں۔ نمبر 3، مادی دنیا اور اس سے تعلق رکھنے والی ہر شے عارضی اور فنا ہونے والی ہے۔ نمبر 4، عدل و انصاف اور قانون کی پاسداری سے معاشرے سے نفیت ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 5، شرعی احکام پر غور و فکر کے ساتھ عمل درآمد سے بہترین نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ نمبر 6، حرام سے دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ نمبر 7، طہارت و پاکیزگی کا اہتمام ایمان کا حصہ ہے۔ نمبر 8، ایام بیض یعنی ہر قمری ماہ کی
13, 14 اور 15 تاریخ کے روزے رکھنا اور زکوٰۃ دینا بعد میں پاکیزگی اور مال و دولت کی محبت سے نجات کے لیے بہترین عمل ہے۔ نمبر 9، حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے سال میں چند دن عید کے لیے مقرر فرمائے اور مخصوص اوقات میں نذر اور قربانی دینا فرض قرار دیا۔ شہروں میں سڑکوں کا جال بچھایا، کاروبار کے لیے مارکیٹیں بنوائی، کھیل کود کے لیے میدان بنوائے، بکنات اور دوسری عمارتوں کو نقشے کے مطابق بنانے کی پلاننگ کی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے علم و عمل کے اعتبار سے نوع انسان کو 3 طبقات میں تقسیم کیا: علماء، بادشاہ، رعیت۔ حسب ترتیب ان کے مراتب مقرر فرمائے۔ علماء کو پہلا اور بلند درجہ دیا گیا، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے نفس کے علاوہ بادشاہ اور رعایا کے معاملات میں جواب دیتے ہیں۔ بادشاہ کو دوسرے درجے پر رکھا گیا کہ وہ اپنے نفس اور امور مملک کے جواب دیتے ہیں۔ رعایا کیونکہ صرف اپنے نفس کے لیے جواب دہ ہے، اس لیے وہ تیسرے طبقے میں شامل کی گئی، لیکن یہ طبقہ نسل و خاندانی امتیازات کے لحاظ سے نہیں تھی۔ روایت کی جاتی ہے کہ ان کی انگوٹھی پر یہ عبارت گمدہ تھی: اللہ پر ایمان کے ساتھ صبر فتح مندی کی علامت ہے۔ کمر سے باندھنے والے پٹکے پر بھی تحریم تھا۔ حقیقی عید اللہ تعالیٰ کے فرائض کی حفاظت میں مخفی ہے اور دین کا کمال شریعت سے واسطہ ہے۔ نماز جنازہ کے حکم جو پٹکا باندھتے تھے اس پر حسب ذہن جملے تحریر تھے۔ سعادت مند وہ ہے جو اپنے نفس کی نگرانی کرتا ہے، اللہ کے سامنے انسان کی شفیع اس کے اپنے نیک اعمال ہے۔ دوستو، روایت کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام نے دین الہی کے پیغام کے علاوہ سیاست، شہری زندگی اور بودوار کے متعدد طریقوں کی بھی تعلیم کی، اور اس کے لیے انہوں نے ایک فرقہ اور جماعت سے طلبہ جمع کیے اور ان کو مدنی سے سیاست اور اس کے اصول و قواعد سکھائے۔ جب یہ طلبہ کامل اور ماہر بن کر اپنے قبائل کی طرف لوٹے تو انہوں نے شہر و بستیاں آباد کی جنہوں نے مدنی رسولوں پر بسایا۔ ان شہروں کی تعداد کم 200 کے قریب تھی، جن میں سب سے چھوٹا شہر روحا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ان طلباء کو دوسرے علوم کی بھی تعلیم دی، جن میں علم حکمت اور علم نجوم جیسے علوم بھی شامل تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام پہلی ہستی ہے جنہوں نے علم حکمت اور نجوم کی تعداد کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان اور ان کی ترکیبی کواکب اور ان کے جمع و تفصیل کا نظام اور ان کی باہن کشش کا رموز اسرار کی تعلیم دی اور ان کو علم عدد و حساب کا عالم بنایا۔ اور اگر اس پیغمبر خدا کے ذریعے ان علوم کا علم نہ ہوتا تو انسانی فطرت کی وہاں تک رسائی مشکل تھی۔ انہوں نے مختلف گروہوں اور امتوں کے لیے ان کے مناسب حال، قوانین و قواعد مقرر کروائے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی بیان کرتا ہے کہ حکمت اور ان کے علوم کے سامنے رکھ کر تفکر کیا جائے، یہ حقیقت آشکار ہو جاتی ہے کہ اللہ کی تفویض کا عمل یعنی خلافت و نعمت کے متعلق علوم اور ان علوم کے ذریعے کائنات میں تصرف کر کے موجودات کو تسخیر کا اختیار صرف انسان کو حاصل ہے۔ اللہ نے بحاصل کے خالص اپنے بندوں کو ایسا علم عطا کیا کہ ان کے اندر ساری تخلیقی صلاحیت پیدا ہو گئی۔ آدم ذات ان صلاحیتوں کے استعمال سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ بھی پہنچا سکتا ہے اور اپنی ان تکنیکی صلاحیت و مخلوق پر عرصۂ حیات تنگ بھی کر سکتا ہے۔ صلاحیت کو استعمال سے سامنے آنے والی تخلیق طرز فکری کی عکاسی کرتی ہے۔ طرز فکر اگر مثبت ہے اور انبیاء اکرام اور اس کے وارث اولیاء اللہ کی طرز فکر سے ہم آہنگ ہے تو اس سے جو بھی عمل ظاہر ہوتا ہے وہ بھی نئی تخلیق شامل آتی ہے۔ وہ نوع انسانی اور دیم مخلوق کے لیے سکون، آرام، راحت اور خوشی کا باعث ہوتی ہے۔ اور طرز فکر اگر محدود دائرے میں قید ہے، ذاتی منفعت اور انفرادی اغراض کے خول میں بند ہے تو تخلیقی صلاحیتوں کا استعمال کسی بھی طرح کوئی انسانی کے اجتماعی مفاد میں نہیں، کیونکہ اس صلاحیت کا استعمال صرف اور صرف اسی کے لیے ہے کہ کسی ایک فرد یا مخصوص گروہ کی تجارت داری کیا جائے، اپنی ہی نوع کے افراد کو محکوم بنا دیا جائے۔ اس لیے طرز و فکر کے زیر اثر منظر عام پر آنے والے تحریکات اور نئی نئی ایجادات بجائے سکون و آرام کے نوع انسان کے لیے مصیبت بن جاتی ہے۔ انبیاء اکرام جو کہ اس
چرج فکر کے حامل ہوتے ہیں، جس میں یہ بات راسخ ہوتی ہے کہ کائنات کی تمام چیزوں کا اور ہمارا مالک اللہ ہے۔ کسی چیز کا رشتہ براہ راست ہم سے نہیں، بلکہ ہم سے ہر چیز کا رشتہ اللہ کی معرفت قائم ہے، لہٰذا ان کی سوچ لامحدود وسعتوں کی حامل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ان فرستادہ بندوں کی اللہ کی عطا کردہ اجتہاد کے تحت جو تخلیقات ظہور میں آتی ہے، ان سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا سامان مجسر آتا ہے، کیونکہ وہ مذاہب کے پس پردہ کام کرنے والے حقیقت سے باخبر ہوتے ہیں، اور حقیقت میں ذہنی انتشار نہیں ہوتا، حقیقت کے اوپر غم اور غم کے سائے نہیں منڈراتے، حقیقی دنیا کے متعارف بندے ہمیشہ پرسکون رہتے ہیں۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی پہلی آیتوں میں فرمایا ہے کہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو متقین ہیں، اور جو متقین لوگ وہ ہیں جو غیب پر یقین رکھتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ہمارے اس ویڈیو کو اپنے فیملی تک ضرور پہنچائیے گا، تاکہ ان کے علم میں بھی دین کا اضافہ ہو سکے۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔